کہتے ہیں کہ انسان جب بیٹھے بیٹھے کانپ جاتا ہے تو اسے قبر یاد کرتی ہے. اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ قبر تو میرے بھائی بغیر کانپے میں بھی یاد کر رہی ہے, ہر وقت یاد کر رہی ہے. تسی بھولے ہو قبر نو. البتہ یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو علیحدگی میں بیٹھا ہوا اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے اس پہ یہ حالت ہو کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. یہ ٹھیک ہے, قبر یاد کر رہی ہے. جو کانپ رہا ہے اس کو بھی کر رہی ہے, جو نہیں کانپ رہا اس کو بھی کر رہی ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, کوئی سگنل نہیں آتا. جی ایک حدیث سنی ہے کہ جب تم کھڑے ہو کر پانی پیتے ہو تو تمہارے ساتھ ایک خوفناک شیطان پانی پیتا ہے. یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ جو بھول کے بھی کھڑے ہو کے پانی پیے وہ کیا کر دے. وہ روایت بھی منسوخ ہے, کیونکہ صحیح بخاری میں مولا علی علیہ السلام سے موجود ہے کہ جب وہ کوفے گئے تو وہ ظہر سے عصر تک اور عصر سے مغرب تک لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے. صحیح بخاری میں موجود ہے. تو ایک دن مولا علی نے وضو کیا, لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا. جب وہ یعنی امیر المومنین تھے, انہوں نے دارالخلافہ جو ہے وہ کوفے میں شفٹ کر لیا تھا, وہیں چبوترے پہ بیٹھ کے لوگوں کو دینی مسائل سکھاتے تھے. تو ایک دن انہوں نے وضو کیا, وضو کا پانی بچا ہوا کھڑے ہو کے پیا, اور پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوفے کے لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب اور غلط اور گناہ سمجھتے ہیں. میں نے جان بوجھ کے کھڑے ہو کے پانی پیا تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وضو کے بعد والا ثابت ہے, ویسے کوئی نہیں ثابت. انہوں نے کیٹاگوریکل بات کی اور کیٹاگوریکل جواب دیا. ٹھیک ہو گیا جی, تو یہ ثابت ہے. اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن عمر سے حضرت ابو ہریرہ سے موجود ہے روایت صحیح سند کے ساتھ کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھڑے ہو کے پانی بھی پیتے تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے, آپ ہمیں منع نہیں کرتے تھے. وہ حدیثیں منسوخ ہیں. کھڑے ہو کے پانی پینا اور کھانا کھانا جائز ہے, البتہ عمومی سنت نہیں ہے. یہ عمومی سنت یہی ہے کہ بیٹھ کے ہی کھایا پیا جائے. جیسے عمومی سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ آہستہ آواز میں پڑھا جائے, سرن, جس طرح سعودیہ میں ہوتا ہے. البتہ اونچی آواز میں جہرن بھی نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے صحیح بخاری میں, لیکن عمومی سنت سرن ہے, جہرن نہیں ہے. دونوں طریقے ٹھیک ہے. کیا قبر میں سوالات عربی میں ہوں گے؟ عربی سیکھنا لازمی ہے. عربی آپ سیکھیں نہ سیکھیں, سوال کا جواب تو دینا پڑنا ہے. آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ معاملات ہو جائیں گے. فی الحال آپ عربی سیکھنے کی بجائے ان جوابات کی تلاش کریں اور پیرلل میں عربی ضرور سیکھیں. یہ نہیں ہے کہ میں پہلے عربی سیکھوں گا پھر میں قرآن خود ترجمہ کروں گا, نہیں. جن علماء نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے, بریلوی ہیں تو حمزہ بریلوی کا ترجمہ پڑھ لیں, دیوبندی ہیں شلی تھانوی کا پڑھ لیں, اہل حدیث ہیں جناح گڑھی صاحب کا پڑھ لیں, شیعہ ہیں تو سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں, جڑے کو سادے جے مسلمان میرے ورگے نے فتح محمد جلندری مولانا مودودی کا پڑھ لیں. پڑھو صحیح. باقی عربی سیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے عربی سیکھنے کا آسان طریقہ, اس میں نے عامر سہیل صاحب کا تعارف کروایا ہے. ان کی آپ کلاسز لے لیں, آن لائن یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ہے, تو آپ عربی سیکھ لیں گے.